السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد السعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے بہت سے انعامات سے نوازا ہے۔ ان انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام اللہ رب العالمین کا اسے مختلف رشتے عطا کرنا ہے۔ وہ رشتے والدین کی صورت میں ہوں، اولاد کی صورت میں ہوں، رشتہ داروں کی صورت میں ہوں، یا دوست احباب کی شکل میں ہوں۔ ہر ایک رشتے کی اپنی خوبی، اپنا فائدہ ہے۔ دوست ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کی اللہ رب العالمین نے ہر انسان میں باقاعدہ اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ دوست بنانا پسند کرتا ہے۔ کوئی ایسا شخص جو اس کی زندگی کے اندر اس کے کٹھن حالات میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے مشکل حالات میں اس کا ساتھ دینے والا ہو، مصائب میں، مشکلات میں اس کو تسلی بخشنے والا ہو، جس سے انسان اپنے راز شیئر کر سکے، جس کے سامنے انسان کھل کر بات کر سکے، جو اسے جج نہ کرے، جو اس کا ہم مزاج ہو، جو اس کا ہم خیال ہو، جو ہر وقت ہر مشکل کی گھڑی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو ایسی دوستی بے مثال ہوا کرتی ہے، اور یہ انسان کی ضرورت ہے، اور اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا دوست پا لیتا ہے تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم اس کائنات میں سے عظیم ترین دو دوستوں کی زندگی کا جائزہ لیں گے، ان کے یارانے کا، ان کی دوستی کا، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا، مشکل اوقات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا، ایک دوسرے کی عزت کرنے کا، اور ایک دوسرے کا مقام اور مرتبے کے خیال رکھنے کا۔ میری مراد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوستی کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ نبوت کے بعد ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی نبوت ملنے سے قبل کی ہے، اور دوستی کی وجوہات میں سے ایک وجہ ان کا ہم خیال ہونا ہے۔ دوست ظاہری سی بات ہے بنتا ہی تب ہے جب انسان ہم خیال ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم خیال تھے، ہم رکاب تھے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک معزز قبیلے کے فرد تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی معزز قبیلے کے فرد تھے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عبادت سے نفرت کیا کرتے تھے، اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی زمانہ جاہلیت میں بھی بتوں کی عبادت سے نفرت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے، تجارت کے لیے نکلا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تاجر تھے، تجارت کے لیے نکلا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یار غار، یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بھی لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک مکمل ترتیب تھی جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم خیال ہونا ان کی دوستی کا باعث بنا۔ وقت گزرتا چلا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ اب ذرا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ایسا معیار ہے کہ جسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا نہیں کیا۔ جس معیار پہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کو دیکھیں گے، ہر معیار پہ وہ آپ کو مثالی نظر آئیں گے، ہر معیار پہ آپ کو وہ کمال نظر آئیں گے۔ دوست سے انسان کو
جو چاہیے ہوتا ہے اس میں سے ایک چاہت یہ ہوتی ہے کہ جب پوری دنیا میرے خلاف کھڑی ہو اس وقت میرا دوست میرے ساتھ کھڑا ہو، اور یہی کام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ کس حد تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں یہ کہا کہ جب پوری قوم نے مجھے جھٹلایا تھا تو اس شخص نے میری تصدیق کی۔ سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے معراج پہ، تو واپسی پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ جی میری تصدیق کون کرے گا؟ قوم تو میری تصدیق نہیں کرے گی، قوم تو نہیں مانے گی کہ مجھے ایک رات میں پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا اور وہاں سے مجھے عرش بری تک لے جایا گیا، قوم تو نہیں مانے گی۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام کا جواب جانتے ہیں کیا تھا؟ یہ ہے دوستی کے معراج۔ جواب یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کوئی مانے نہ مانے صدیق آپ کی صداقت کا اقرار کرے گا، ابو بکر صدیق آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ وہی ہوا، صبح ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مکہ کے صحن میں مشرکین بیٹھے تھے، وہ آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے اور پوچھنے لگے کہ جی کیا اگر ایک شخص کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی بھی چلا گیا اور مسجد اقصی سے آگے بھی میں سیر کرایا تو کیا آپ اس کی بات کو تسلیم کر لیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ جی آپ کے یار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو صدیق کی زبان سے جانتے ہیں کیا لفظ نکلے تھے؟ صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر یہ بات میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو بالکل سچ کہی۔ یاری کا، دوستی کا اس سے بڑھ کے اور کیا عملی مظاہرہ ہوگا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو دعوت دی تو میں نے جس کو بھی دعوت دی اس نے کچھ سوچا کہ جی مجھے وقت دیں میں سوچتا ہوں، لیکن ابو بکر نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا، اس نے سوچا بھی نہیں اور مکمل فوراً تصدیق کر دی۔ آگے چلیے، ایک دوست سے انسان کو چاہیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا وفادار ہو، مشکل وقت میں اس کے ساتھ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو جتنے مشکل اوقات ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں مشرکین کا چادر ڈال کے آپ کا گلا دبانا ہو اور اس وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہاں پر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑوانا ہو، یا غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ساتھ نہیں لیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ اور بھی صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار موجود تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار میں پہنچے، سفر شروع ہوا، لمبی داستان ہے، ہم صرف اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار میں پہنچے، وہاں پہ مورخین، مفسرین، محدثین، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے پھاڑے، سوراخ بند کرنے شروع کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا تو اس پہ اپنی ایڑی کو رکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ کیفیت یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں ہے، سانپ نے ڈس لیا۔ ابو بکر کی وفاداری کا عالم دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، سانپ نے ڈسا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسوؤں کے گرنے سے میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو بکر کو کسی چیز نے کاٹا ہے۔ اچھا، یہ ابو بکر تھے۔ اور اسی طرح ایک دوست سے انسان کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ انسان اگر مالی طور پہ کہیں پہ مشکل میں ہے تو وہ اس کے کام آئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر کام آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ یہ ہے یاری، معیار اللہ کی قسم جو انہوں نے دیا ہم لوگ اس معیار پہ پورا اتر ہی نہیں سکتے۔ عزت و تکریم ایک دوسرے کی اس حد تک تھی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تکریم کس قدر کیا کرتے تھے. اور ابو بکر تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے وہ تو بیان ہو چکا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی کتنی عزت کرتے تھے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو دردہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے چل رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ کو منع کر دیا کہ بھائی ابو بکر سے آگے مت چل. ابو بکر کیوں؟ کائنات کے ہر انسان میں سے بہترین شخص جو ہے وہ ابو بکر ہے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے منع کر دیا کہ ان کے آگے نہ چلا کریں. اور وفاداری آپ دیکھ لیجئے، ہجرت سے لے کے وفات نبوی تک ہر مقام پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تمام غزوات میں شرکت ہوئی. آپ غزوہ بدر اٹھا کے دیکھ لیجئے، غزوہ احد اٹھا کے دیکھ لیجئے. غزوہ احد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھیے، باقی غزوات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھیے. بہت لمبا ہو جائے گا موضوع، میں صرف ایک مختصر آپ کے سامنے ایک خاکہ رکھ رہا ہوں دوستی کے معیار کا، کہ اگر دوستی ہو تو ایسی ہو. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اندازہ لگائیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری تھی، رحلت کا وقت ہے، بے ہوشی طاری ہے، سخت ترین بخار ہے. اتنا سخت بخار ہے 60 ڈول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالے جاتے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جا کے ہوش آتی ہے تو پوچھتے ہیں ہم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملتا اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہو رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اٹھاؤ مجھے. اٹھانے لگتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں. 60 ڈول پانی بھر کے دوبارہ ڈالے گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئی. ہوش آ کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی نماز پڑھ لی؟ اتصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملتا اللہ کے رسول انتظار ہے آپ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اٹھاؤ مجھے. اٹھانے لگتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری دفعہ جب ہوش آئی تو آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو جواب ملا کہ اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی اللہ کے رسول ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل ہیں، رو پڑیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے. تو آپ ایسا کریں عمر کو کہہ دیں، عمر ذرا جری ہیں، مضبوط دل کے ہیں، آپ ان کو کہہ دیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے عمر کو کہہ دو یا علی رضی اللہ عنہ کو کہہ دو یا کسی اور کو کہہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پیغام پہنچا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آگے ہوئے، نماز پڑھانے لگے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئی، ادھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ایک طرف دائیں ایک بائیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سہارے مسجد کی طرف آنے لگے. کیفیت یہ تھی کہ گھسٹتی چلی آ رہی تھی آپ کی انگلیاں، اور ان انگلیوں سے مدینہ کی زمین پہ نشانات پڑتے چلے آ رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. ابو بکر صدیق نے جب محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو پیچھے ہٹنے لگے. میرے نبی نے انہیں اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بائیں طرف بیٹھ گئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اور کیفیت کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو پڑھا رہے تھے اور ابو بکر پوری امت کو پڑھا رہے تھے. یہ تھی یاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عائشہ. تو سوال اللہ کے رسول مردوں میں سے؟ فرمایا اس کے باپ ابو بکر سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ انک جعلت ابا بکر رفیقی فی الغار، کہ آپ نے ابو بکر کو میرا غار میں رفیق بنایا تھا. فجعلہ رفیقی فی الجنہ، تو اسے میرا جنت میں رفیق بنا دیجئے گا. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے کہ دوستی یاری کس حد تک مضبوط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ زندگی میں تو نے ابو بکر جیسا دوست دیا تھا، جنت میں بھی مجھے دوست چاہیے تو ابو بکر جیسا دوست چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوستی کو اللہ رب العالمین نے پھر اس حد تک مکمل فرمایا، وہ جو پوری زندگی ساتھ تھا اس کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں بنا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ان کی قبر بنا دی. وہ جب تک زندہ تھے تب تک اکٹھے تھے، وفادار تھے، باہم رازدان تھے، ایک دوسرے کے ہم خیال تھے، ایک دوسرے کے ہم رکاب تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تھے. جب فوت ہوئے تو ایک دوسرے کی قبر اکٹھی بنی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ہمیں یقین ہے
کہ جنت میں بھی ہوں گے تو وہ اکٹھے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو دوستوں کی عظیم داستان تھی۔ اس داستان کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایک ایسا دوست تلاش کرنا چاہیے جس کے بارے میں ہم یہ دعا کر سکیں کہ اللہ زندگی میں بھی یہ دوست دیا ہے، کل قیامت کے دن بھی اسے میرا دوست بنا دینا۔ اور اگر آپ کو ایسا دوست میسر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ کی اس نعمت کا شکر بہت ضروری ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ وجزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔